بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات، اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں توبہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ توبہ کرو اللہ سے سب مل کر، اکٹھے ہو کر، سارے کے سارے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایمان لے آئے، اس کا صرف ایمان لے آنا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہ اگر کوئی غلطی اور لغزش اور گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو صرف اس کا ایمان اس کے لیے توبہ کا سبب بن جائے گا، یہ توبہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہاں اسی لیے فرمایا گیا کہ سب کے سب توبہ کرو۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ توبہ تو گناہگاروں کے لیے ہے اور میں تو بہت نیک انسان ہوں، نہیں، سب کرو۔ دوسرا اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکٹھے مل کر توبہ کرنا، توبہ استغفار کی دعا مانگنا، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں۔ عموماً لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ جب ایک شخص دعا مانگتا ہے یا سب مل کر دعا مانگتے ہیں تو کیا یہ طریقہ مسنون بھی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے سب مل کر توبہ کرو۔ یعنی ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ سب مل کر اکٹھے ہو کے توبہ کرو۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ اس میں اگر ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں تو معلوم نہیں کہ کس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بخش دے، اور یوں ایک کی آمین کی وجہ سے باقی سب کی بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ سورۃ ہود میں فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش مانگو، گناہوں کی استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ سورۃ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو اور پکی توبہ کرو۔ تو گناہ بھی دراصل انسان کے ایمان میں، اس کے آخرت کے بہترین انجام میں خلل کا باعث ہوتی ہے، نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا اس گناہ سے توبہ کرنا، اس خطا سے توبہ کرنا، اس چیز کو، اس ایمان کو یا انجام کو پھر ویسے کا ویسا کر دیتا ہے جیسے کہ وہ گناہ سے پہلے ہوتا ہے۔ اس باب میں کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر چکے ہیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار جہاں پر انسان کی غلطیوں، خطاؤں، لغزشوں کو صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ اگر انسان نے واقعی کوئی گناہ یا کوتاہی نہ کی ہو تو اس صورت میں انسان کا توبہ کرنا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ لیکن پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا اور اس سے کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم جان بوجھ کا کھانا پینا سب کچھ لدا ہے، وہ سب لے کے غائب ہو جائے کہیں، تو انسان کے لیے سوائے موت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے میں اگر اسے وہ اونٹنی واپس مل جائے تو گویا اسے زندگی واپس مل گئی۔ انسان کے لیے اس کی زندگی سے بڑھ کر پیاری اور عزیز چیز کچھ نہیں۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی اسے واپس مل گئی ہے تو ایسے میں خوشی کا جو عالم ہے اس کا اظہار اللہ تعالیٰ خوشیوں فرماتے کہ جس طرح ایک زندگی سے نا امید اور ہارے ہوئے انسان کو جب زندگی کی خبر مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو گناہوں کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے، اس سے توبہ کرے، اس کی طرف رجوع کر لے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ کس وقت میری طرف آتا ہے، دن کو آتا ہے یا رات کو آتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے۔ مراد یہ کہ آپ خود سوچیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ذرا اپنے ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب تو اس وقت میری توبہ کا منتظر ہے، اور کیا میں رب سے منہ موڑ کر سو جاؤں؟ اور جب دن نکلے تو اس وقت پھر سوچے انسان کہ میرا رب تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، کیا میں اس سے منہ موڑ جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ انسان کو ہر دن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا جو کرم اور لطف اور رحمت ہماری طرف جب متوجہ ہوتی ہے صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے یوں خالی نہیں جانے دینا چاہیے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہی مواقع قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے جب انسان رو چیخ پکار کے اس وقت کہے کہ اللہ معاف کر دے اور اس جہنم میں نہ پھینک، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بتائے کہ دیکھو میں نے تو تمہیں بتایا تھا دنیا میں کہ اگر رات کو غلطی ہو جائے تو صبح معاف کر دوں گا اگر مانگو گے تو، اور اگر دن کو ہو جائے تو رات کو معاف کر دوں گا، ان مواقع کو تم نے ضائع کیوں کیا؟ ان کو کس آسرے اور کس بھروسے پہ چھوڑے رکھا؟ لہذا ان مواقع سے فائدہ اٹھانا ہم سب کا فرض ہے۔ اگلی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رہے گا۔ ان ابی ہریرہ توبہ کے لیے ایک چوتھی شرط بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ
کہ جس کسی کے حق میں جرم کیا ہو اس سے معاف کرائے، اور اگر کسی کا مال لیا ہو ناجائز ناحق تو اس مال کو واپس کر دے، اگر کسی پر کوئی ناجائز تہمت لگائی ہو تو اس سے معافی مانگ لے، اگر کسی کی غیبت کی ہو تو اس صورت میں بھی جس کی گئی ہو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس آخری شکل میں کہ جب کسی پر کوئی تہمت لگائی ہو یا کسی کی غیبت کی ہو تو اس میں عموماً معافی مانگنے سے معاملہ بگڑنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، کہ جس شخص کو نہیں پتا کہ ہم نے اس کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے، اگر اس سے جا کر اسے بتا کر اسے معافی مانگی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جان کر معاف کرنے کی بجائے اور زیادہ ناراض ہو جائے اور تعلقات بگڑ جائیں۔ اگر اس قسم کا کوئی خطرہ ہو تو اس صورت میں جس کے حق میں قصور کیا گیا ہو اس کے لیے دعائے استغفار کی جائے، اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی جائے کسی بھی طرح سے، تاکہ ہمارے سے جو اس کے لیے کوتاہی ہو گئی وہ معاف ہو جائے۔ اور اگر کوئی تہمت وغیرہ لگائی ہے تو اس کی صفائی بھی لوگوں کے سامنے یا خاص طور پر جن لوگوں کے سامنے تہمت وغیرہ لگائی گئی ہو جس شخص پر، اس کی صفائی بیان کی جائے اور اس کے لیے اچھے الفاظ ادا کیے جائیں، خواہ وہ انسان کے اپنے نفس کو اور دل کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہوں۔